نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ويوم القيامة، اور قیامت کے دن، ترى الذين كذبوا، تم دیکھو گے ان لوگوں کو جنہوں نے جھوٹ بولا، علی اللہ، اللہ پر، وجوہہم مسودہ، کہ ان کے چہرے سیاہ ہیں، کالے ہیں۔ یہ کذبوا علی اللہ وہی بات ہے جو پیچھے گزر چکی۔ اچھا، یہ چہرے سیاہ کیوں ہوں گے؟ ایک تو غم کی شدت سے، عذاب کی ہولناکیوں کی وجہ سے، یعنی خون خشک ہو جائے گا۔ چہرے کی سرخی اور چہرے کی کھلنا جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ انسان کتنا خوش ہے۔ جو انسان خوش ہوتا ہے اس کے چہرے پر ہی سارے اس کے تاثرات ہوتے ہیں، تو وہاں چونکہ غم ہی غم ہوگا اس لیے چہرہ بھی سیاہ ہو جائے گا۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا جہنم میں تکبر کرنے والوں کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے؟ یعنی بہت جگہ ہے۔ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اور نجات دے گا اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی کیا، کامیابی کی جو وجوہات تھی ان کے عمل میں، اس وجہ سے اللہ ان کو بچا لے گا۔ لا یمسہم السوء، ان کو کوئی تکلیف نہ چھوئے گی، ولا ہم یحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی قیامت کے دن اس کامیابی کی وجہ سے ان کو کوئی تکلیف نہ آئے گی اور نہ وہ پچھلی زندگی پر کوئی غم کریں گے۔ اچھا، یہ غم کس کو ہوگا؟ جو دنیا سے گناہوں کے ساتھ جا رہا ہو مگر دنیا میں خوشحال زندگی بسر کیے گے، اگلا انجام دیکھ کے انسان حسرت کرے گا، کاش اب بچا لیا جاؤں، کیونکہ اب تو دنیا کی وہ ساری نعمتیں چھن گئی، آگے تو بڑا مشکل وقت ہے، تو غم میں مبتلا ہو جائے گا۔ دیکھیں نا، جس کو اس دنیا سے بڑھ کر آگے ملنے والا ہے اس کو دنیا چھوڑنے کا کیا غم؟ غم کس کے لیے ہے اس کو چھوڑنے کا؟ جس کے لیے آگے کچھ نہ ہو۔ آپ دیکھیں، بالکل ایسے ایک مثال کے طور پر، اگر کوئی لڑکی شادی کے بعد بہت خوش ہو وہ کیا کرتی؟ ماں باپ کا گھر بھول جاتی، لیکن اگر تلخ ہو زندگی تو بہت غمگین رہتی۔ کس پر؟ کہ میں کہاں تھی اور کہاں پہنچ گئی۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے۔ وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز پر کارساز ہے، بنایا بھی اسے نے، حفاظت بھی وہی کر رہا ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے لیے آسمان و زمین کی کنجیاں ہیں، خزانے ہیں۔ مقالید، مقلید اور مقلاد کی جمع، یعنی خزانے۔ آسمان و زمین کے سارے خزانے اس کے پاس ہیں۔ والذین کفروا بآیات اللہ، جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، اولئک ھم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، پھر کیا اے جاہلو، تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے مجھ سے کہتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی طرف پلٹ جاؤں؟ یہاں جاہلون کس کو کہا گیا ہے؟ جاہلون کچھ پکارنے والوں کو، بلانے والوں کو، دعوت دینے والوں کو، کس کی طرف؟ غیر اللہ کی طرف۔ جو اللہ کے سوا کسی اور کی طرف بلائے وہ عالم نہیں، جاہل ہے، خواہ اس کا بلانا کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، کتنا ہی اٹریکٹیو کیوں نہ ہو۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یہ آفرز دی جا رہی تھی کہ آؤ پلٹ آؤ آباؤ اجداد کے دین کی طرف، پہلے طریقوں کی طرف آ جاؤ، تم کو بادشاہ بنا لیا جائے گا، مال کا ڈھیر لگا دیا جائے گا، ہر وہ چیز مل جائے گی جو تم مانگو گے، لیکن بس ایک اللہ کا نام لینا چھوڑ دو، اپنی روایات کو برا بھلا نہ کہو۔ تو فرمایا آپ ان کو بتا دیجئے، افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون۔ اور یہ صرف اس دور کے لیے نہیں، آج بھی اگر کوئی شخص اللہ کے راستے سے ہٹا کر کسی اور راستے کی طرف لے جانا چاہتا ہے اور وہ خود کو بہت عقل مند بتا رہا ہے، بہت پڑھا لکھا، اچھا ہوتا یہ نا کہ جو جتنا پڑھا لکھا ہوتا ہے، جتنی ڈگریاں رکھتا ہے، ہم اس کی بات اتنے ہی آسانی سے سن لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، اور یہ کبھی نہیں دیکھتے کہ بات کیا ہے، بلا کس طرف رہا ہے۔ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ بلانے والا کون ہے، یہ نہیں دیکھتے بلا کدھر رہا ہے، اور یہیں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ مثلا آپ کسی بھی محفل میں ہیں
عام طور پر اسکالرس کو انٹروڈیوس کیا جاتا ہے کہ فلاں شخص آپ کے سامنے اسپیچ دیں گے، ان کی یہ ڈگریاں ہیں، یہ قابلیتیں ہیں، یہ ایوارڈز ہیں، یہ کارنامے ہیں، اور پھر ان کی گفتگو. تو جب آپ وہ ساری لسٹ سن لیتے ہیں کارناموں کی، تو پھر آپ پوری طرح اپنے آپ کو سبمٹ کر دیتے ہیں، اس کے حوالے کر دیتے ہیں. اب جو وہ کہے گا وہی آپ کے لیے حرف آخر ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس تو بہت بڑی ڈگریاں. یہ کبھی نہیں کھنگالیں گے کیا کہہ رہا ہے. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا ہے؟ یہ نہ دیکھو کہ بلانے والا کون ہے، یہ دیکھو کس چیز کی طرف بلا رہا ہے. یہ ہے عقل مندی کی علامت. مگر ہم دوسری طرف سے دیکھتے ہیں کون ہے، کس نے فرمایا. اسی لیے تو ہر وقت کوٹیشنز پڑھتے رہتے ہیں نا، بڑی بڑی، افلاطون نے یہ کہا اور ارسطو نے یہ کہا اور فلاں صاحب نے یہ فرمایا، بڑے بڑے اقوال. اور یہ نہیں دیکھتے آگے بات کیا ہے. نام ہی کافی. اسلام میں نام ہی کافی نہیں ہے. وہاں دیکھا یہ جائے گا کہ کہنے والا خواہ کتنا بڑا علامہ کیوں نہ ہو، وہ کہہ کیا رہا ہے. عقل سے کام لو. آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے چلنے والے تو کون ہوتے ہیں؟ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. بدترین جانور اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہوتے ہیں جو گنگے بہرے ہوتے ہیں، عقل سے کام ہی نہیں لیتے، کچھ سمجھتے ہی نہیں، آنکھیں بند کر کے بھاگے چلے جاتے ہیں. بڑے بڑے نعرے خوشنما ان کو اپنے جال میں پھنسا لیتے ہیں. بھیڑ بکریاں ایسے ہی کرتی ہیں نا کہ ان کو نہیں پتا کہ یہ ہم کو چرانے لے جایا جا رہا ہے یا ذبح کرنے لے جایا جا رہا ہے. تو جو انسان بھی عقل سے کام نہیں لیتے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کو کس چیز کی طرف بلایا جا رہا ہے. بس وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کون بلا رہا ہے. وہ کسی لیڈر کی صرف ظاہری شخصیت سے مروب ہو کر آنکھیں بند کر کے خود کو اس کے پیچھے جھونک دیتے ہیں. میں اپنے لیے بھی یہی بات کہوں گی، آنکھیں کھول کے دیکھا کریں میں کیا رہی ہوں، کیا بول رہی ہوں. اسی میں بھلائی ہے میری بھی اور آپ کی بھی. سب کچھ ریکارڈڈ ہے. گن کے دیکھ لیجئے کہ میں نے کتنی دفعہ یہ کہا ہو کہ میرا خیال یہ ہے، میں یہ کہتی ہوں، میری سمجھ میں یہ آتا ہے. ڈھونڈ کے دکھائیے مجھے کتنے جملے ایسے میرے سارے لیکچر میں. میں تو جب یہ آپ کو پڑھاتی ہوں تو یقین مانے کہ میرے مخاطب آپ نہیں ہوتے، میں تو آیت آیت پہ خود کو مخاطب کر رہی ہوتی ہوں، اپنے لیے لے رہی ہوتی ہوں کہ یہ میرے لیے. جتنا آپ کے لیے اتنا ہی میرے لیے ہے یہ، کیونکہ ہم سب بندے ہیں اللہ کے، اور انسان ہونے کے ناطے کسی کے نام سے کوئی نہیں بخشا جائے گا کہ فلاں کے نام کے ساتھ یہ لگا ہوا تھا اس لیے اس کو بخش دیا جائے، چاہے اس کا عمل کچھ بھی نہ ہو. تو بہرحال آپ سب کو اللہ نے عقل دی ہے، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، زبان دی ہے. دیکھیں، پڑھیں، غور کریں، سمجھیں اور پھر مانیں. قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون. ان سے کہو پھر کیا اے جاہلو، تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے مجھ سے کہتے ہو؟ میں اللہ کے سوا کسی اور کا بندہ بن جاؤں، کسی اور کی طرف جھک جاؤں؟ جو بھی اللہ کے سوا کسی اور طرف لوگوں کو موڑے، خواہ وہ کتنا ہی بڑا علامہ ہو، اللہ کی نظر میں وہ جاہل ہے، کیونکہ سب سے بڑا علم اپنے خالق کی پہچان ہے، اپنے خالق کے آگے جھکنا ہے. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اور البتہ تحقیق وحی کی گئی آپ کی طرف، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے یعنی انبیاء، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، البتہ اگر تو نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تمہارا عمل بھی ضائع ہو جائے گا. یعنی اللہ کا یہ حکم پیغمبروں کے لیے بھی ہے کہ شرک سے ان کے عمل بھی ضائع ہو جائیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں نعوذ باللہ وہ شرک کرنے والے تھے. یہاں اس بات کی اہمیت واضح کی گئی کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ سب نیکیوں پہ پانی پھیر دیتا ہے. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم ضرور خسارہ پانے والوں میں شامل ہو کے رہو گے. بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، بلکہ اللہ کی پس عبادت کرو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ. اللہ ہی کی بندگی کرو اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ بالکل جیسے إِيَّاكَ نَعْبُدُ ہے نا، اسی طرح بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، یہ نہیں کہا گیا فَاعْبُدِ اللہ. اللہ تعالیٰ کا لفظ جو مفعول ہے اس کو مقدم کیا گیا ہے کلام میں حصر پیدا کرنے کے لیے. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ،
اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے حق ہے اس کی قدر کرنے کا. انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی، اللہ کی وہ عظمت ان کے دل میں نہ ہوئی، وہ اطاعت نہ کی، وہ مقام نہیں دیا اللہ کو جو دینا چاہیے تھا. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حالانکہ زمین ساری کی ساری اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ، اور آسمان لپیٹے ہوئے ہوں گے، بِيَمِينِ، اس کے دائیں ہاتھ میں. اب دیکھیے آسمانوں کی وسعت، وہ سب کچھ لپیٹ کے اس کے دائیں ہاتھ میں ہوگا. کیا ہستی ہے وہ، سبحانہ و تعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ اور بہت بلند اس سے جو لوگ شرک کر رہے ہیں. اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. دوران خطبہ آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور فرمایا اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں یعنی سیاروں کو اپنی مٹھی میں لے کر اس طرح پھرائے گا جیسے ایک بچہ گیند پھراتا ہے، اور فرمائے گا میں ہوں خدائے واحد، میں ہوں بادشاہ، میں ہوں جبار، میں ہوں کبریائی کا مالک. کہاں ہے زمین کے بادشاہ، کہاں ہے جبار، کہاں ہے متکبر؟ یہ کہتے کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسا لرزہ طاری ہوا کہ ہمیں خطرہ ہونے لگا کہ آپ کہیں منبر سمیت گر نہ پڑے. یعنی اللہ کی عظمت و کبریائی سے آپ کا دل لبریز ہو گیا. اسی لیے پہلے حصے میں کہا نا کہ انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی، اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانا. انہوں نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ بڑے کتنے ہیں. جس کے دل میں اللہ کی بڑائی بیٹھ جائے پھر وہ اس کی نافرمانی کا سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کو ناراض کروں، اس کا حکم نہ مانوں. مثلا آپ دیکھیے کہ آپ کی کوئی بہن آپ کی بات نہیں مانتی تو آپ کو برا لگتا ہے، مگر اگر وہ آپ کی والدہ کی بات نہ مانے تو آپ کہتے ہیں لو بہت غلط بات ہے، ماں کی بات ماننی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ماں بڑی ہے نا. اگر آپ کی بات اس نے نہیں مانی کوئی بات نہیں، مگر ماں بڑی ہے تو ماں کی تو مان جانی چاہیے. تو اسی طرح جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی بات کا انکار اتنی ہی بڑی غلط بات ہوتی ہے. تو یہاں پر پہلے کیا فرمایا، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی. کسی کی بھی قدر کب نہیں کرتا کوئی؟ جب وہ اس کی حقیقت کو نہیں سمجھتا. اور بسا اوقات ہم بھی کسی کو جب نہیں پہچانتے تو اس کے ساتھ بالکل بیگانوں کا سا معاملہ کرتے ہیں، اور جب پہچان لیتے ہیں تو دل نچھاور کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی جب معرفت ہو جاتی ہے نا پھر گستاخیاں نہیں ہو سکتی. یہ اسی وقت ہوتی ہیں جب اس کی پہچان نہیں، معرفت نہیں. جتنی پہچان ہوتی جائے گی اتنی ہی عاجزی آتی جائے گی، اتنی ہی سبمشن ہو جائے گی. اتنی بڑی ہستی، اس کی بات نہیں، مجھے تو ڈر لگتا ہے. پڑھا تھا نا آپ نے کہ کل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہہ دیجئے میں ڈرتا ہوں اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں وہ بڑے دن کا عذاب مجھ کو پکڑ لے گا. وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی جیسے اس کی قدر پہچاننے کا حق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں اللہ کی معرفت ہی نہیں، جانتے ہی نہیں وہ کتنی بڑی ہستی ہے. آپ دیکھیے کہ دنیا کا کوئی بڑا انسان ہمارے سامنے آ جاتا ہے تو ہم کس طرح بہیو کرتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ کی بات سامنے آتی ہے تو ہم سنی انسنی کر دیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، تو جس دل میں رب کی بڑائی آ جائے پھر وہ اس طرح بے نیازی نہیں برت سکتا اپنے رب سے. ایک عورت ایک قبر پہ بیٹھی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا کہ صبر کرو، تو فوراً بولی تمہیں کیا معلوم میرے ساتھ کیا ہوا ہے جو تم مجھے صبر کے لیے کہہ رہے ہو. بعد میں کسی نے بتایا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو فوراً جا کر معافی مانگی کہ میں آپ کو پہچانی نہ تھی، ورنہ میں آپ سے اس طرح بات نہ کرتی. اب ہم کہتے ہیں کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا، یہ تو بڑا ظلم ہے، یہ بڑی زیادتی ہے. یہ سب باتیں اس لیے ہم بولتے ہیں کہ پتہ نہیں ہے وہ ہے کیا. حدیث قدسی ہے، میں اور جن و انس عجیب معاملے پر ہیں، پیدا میں کرتا ہوں، عبادت کسی اور کی ہو رہی ہے، رزق میں دیتا ہوں، شکر کسی اور کا ہو رہا ہے. میں اپنے بندے پر احسان کر کے محبت کا اظہار کرتا ہوں، مگر میرا بندہ نافرمانی کر کے مجھے کو ناراض کرتا ہے. سب کچھ دے میں رہا ہوں، توجہ کسی اور کی طرف، شکر کسی اور کا ہو رہا ہے. فرمایا پہچانتے نہیں ہو اس کو؟ ایک چھوٹی سی پہچان دیکھو، والارض جمیعا قبضتہ،
یہ اتنی بڑی زمین جو ہے نا وہ اس کی مٹھی میں ہوگی. اور نہ صرف یہ کہ زمین بلکہ والسماوات، سارے آسمان، سب کچھ. اور کیا ہوں گے؟ مطویات، لپیٹے ہوئے اسکرول کی طرح سب لپیٹ دیے جائیں گے، اور لپیٹ کے اس کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے. سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ، بہت بلند ہے ان سب باتوں سے جو یہ شرک کر رہے ہیں کہ اور مخلوق کو اس کے برابر قرار دے رہے ہیں. ونفخ فی الصور، اور سور میں پھونک مار دی جائے گی. فصعق من فی السماوات ومن فی الارض، تو بے ہوش ہو جائیں گے وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، یعنی پہلے سور پھونکنے پر. الا من شاء اللہ، مگر جس کو اللہ بچانا چاہے اس بے ہوشی سے وہ بچ جائے گا. صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الا من شاء اللہ کی تفسیر پوچھی تو آپ نے فرمایا جب سور پھونکا جائے گا تو ہر چیز فنا ہو جائے گی، صرف جبریل علیہ السلام، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل علیہ السلام باقی رہ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ملک الموت سے پوچھیں گے کون باقی رہ گیا، وہ بتائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میکائیل کی جان قبض کر لو. اس کے بعد اسرافیل کی جان قبض کرنے کا حکم دیں گے. پھر پوچھیں گے تو بتائیں گے جبرائیل اور میں باقی ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم بھی مر جاؤ، تو وہ بھی مر جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے یہی سوال کریں گے تو کہیں گے اے رب تو غیر فانی اور حی قیوم ہے اور میں فانی ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ٹھیک کہا، اب تم بھی مر جاؤ، اور وہ بھی وہیں گر جائیں گے اور جان نکل جائے گی. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، صرف ایک ہستی جس پر موت نہیں آئے گی وہ اللہ رب العزت کی ہے. تو اس سے اللہ من شاء اللہ، جس کے بارے میں اللہ چاہے. تو اس سے مراد کیا ہے کہ اس گھبراہٹ کے موقع پر 4 بڑے فرشتے جو ہیں یہ بچ جائیں گے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ بھی ختم ہو جائیں گے. صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی، بقا اسی کو ہے. ثم نفخ فیہ اخری، پھر اس میں دوسرا سور پھونکا جائے گا. فاذا هم قیام ینظرون، تو جب وہ کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں گے. سب کو دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا، بالکل ایسے جیسے پیچھے آیا نا کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کی روح چلی جاتی ہے، پھر صبح ہوتی ہے تو دوبارہ جاگتا ہے، روح آ جاتی ہے. ایسے ہی قیامت کے دن دوبارہ جی اٹھیں گے، سو کے اٹھ جائیں گے. واشرقت الارض بنور ربہا، اور زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی، چمک اٹھے گی. ووضع الکتاب، اور کتاب اعمال لا کے رکھ دی جائے گی. وجیء بالنبیین، سارے نبیوں کو لے آیا جائے گا، انبیاء بلا لیے جائیں گے. والشہداء، اور شہداء بھی آ جائیں گے جو انبیاء کے بعد شہادت حق کا کام کرتے رہے. وقضی بینہم بالحق، اور ان کے درمیان یعنی لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، بالکل ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا. وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. ووفیت کل نفس ما عملت، اور ہر شخص کو پورا پورا دے دیا جائے گا جو اس نے عمل کیا ہوگا. وہو اعلم بما یفعلون، اور لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے. ونفخ فی الصور، اور پھونک ماری جائے گی سور میں. کیوں؟ بالکل ایسے ہی جیسے امتحان کے خاتمے کا اعلان ایک گھنٹی بجا کر کیا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص جو کچھ لکھ چکا ہے بس لکھ چکا ہے، اب مزید اور کچھ کرنے کا نہیں. قلم رکھ دیے جائیں اور پرچے سپرد کر دیے جائیں ممتحن کے. ہم سب بھی اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور جس دن سور پھونکا جائے گا ہر شخص جس حال میں بھی ہوگا اسی حال میں بیٹھا رہ جائے گا. گھنٹی بج جائے گی اور اتنی شور والی زوردار آواز ہوگی کہ فصعق من فی السماوات ومن فی الارض، گھبرا اٹھیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں. اس کو نفخۃ الموت بھی کہا جاتا ہے. نفخۃ الموت، بے ہوشی سے مراد یہاں موت ہے،
ہر زندہ چیز کا مرنا، الا من شاء اللہ، مگر جس کو اللہ چاہے گا. یعنی کچھ فرشتے بڑے بڑے باقی رہ جائیں گے اور پھر بالآخر وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور ایک اللہ کے سوا کوئی بھی زندہ نہ رہے گا. ثم نفخ فیہ اخری، پھر اس میں دوسری مرتبہ پھونک ماری جائے گی. فاذا ہم قیام ینظرون، تو یکا یک وہ سب کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں گے پورے ہوش و حواس کے ساتھ. اگلے پچھلے، مرے ہوئے، ڈوبے ہوئے، جلے ہوئے، کسی بھی طرح دنیا سے گئے ہوئے، سب کے سب نئے پرانے اٹھ کھڑے ہوں گے. سورۃ یاسین میں بھی آپ نے پڑھا، وہاں یہ بھی ذکر آتا ہے کہ اذا ہم من الاجداث الى ربهم ينسلون، کہ اپنے رب کی طرف دوڑنا شروع کر دیں گے. یہاں پر کیا ہے، کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھنے لگیں گے، آنکھیں کھولیں گے، جیسے نیند کا ماتا کوئی اٹھتا ہے اور آنکھیں کھول کے دیکھتا ہے کہ کیا ہوا. بالکل ایسے ہی جیسے گہری نیند میں کوئی سویا ہو اور شدید قسم کا کوئی شور ہو تو کوئی شخص ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھے اور پوچھے اور دیکھے کہ کیا ہو گیا، کیوں اٹھایا گیا. اسی لیے سورۃ یاسین میں آتا ہے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہماری قبروں سے ہم کو کس نے اٹھا دیا. اس وقت بتایا جائے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہی بات تو ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا. یہ جو دوسرا سور ہے یہاں پر جس کا ذکر ہے، یہ نفخۃ لقیام رب العالمین کہلاتا ہے. وہ گھنٹہ جس کے بجنے کے بعد سب لوگ اپنے رب کے حضور آ کھڑے ہوں گے، حساب کتاب شروع ہوگا. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی. اشرق کا لفظ جو ہے شین ر قاف، شرق مشرق اور شروق طلوع ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے سورج کے، اور مشرق وہ جگہ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے اور زمین روشن ہو جاتی ہے. بالکل ایسے ہی جیسے سورج کے نکلنے سے زمین کا رنگ بدل جاتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالی کے حکم سے زمین بالکل چمک اٹھے گی. یہ چمکائی کس لیے جائے گی؟ جیسے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ زمین جو ہے وہ بالکل ایک گول روٹی کی طرح، جیسے میدے کی چپاتی ہوتی ہے، بالکل اسی طرح سفید نظر آئے گی. یہاں پر آ رہا ہے کہ چمک بھی رہی ہوگی. اصل حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن کچھ یوں سمجھ میں آتی ہے بات، یا انسان کچھ یوں امیجن کر سکتا ہے کہ جب کسی چمکدار چیز کے اوپر کچھ رکھا جائے تو جو بھی اس پہ رکھا جائے وہ زیادہ نمایاں ہو کے دکھتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک بلب روشن ہوتا ہے، اگر عام کہیں پر آپ گزر رہے ہوں اور کہیں کو بلب لگا ہوا ہو تو شاید آپ نوٹس بھی نہ کریں کہ یہاں کوئی بلب لگا ہوا ہے، لیکن جو ہی آپ اس کو آن کریں گے تو کیا ہوگا، اس کے چمکنے سے ہر چیز روشن ہو جائے گی. گویا جو کوئی بھی زمین کے اوپر چیز ہوگی ایک ذرے برابر بھی، وہ بھی زمین کے چمکنے سے نکھر کر سامنے آ جائے گی. کسی بھی روشنی سے وہ کچھ نظر آنے لگتا ہے جو عام حالات میں نظر نہیں آتا. یعنی زمین اندر باہر سے، زمین کی ظاہری باطنی حالت، انسانوں کی ظاہری چھپی حالت، سب کچھ نکھر کے سامنے آ جائے گا. وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور کتاب رکھ دی جائے گی. یہ کون سی کتاب ہوگی؟ نامہ اعمال سامنے لا کے رکھ دی جائے گی. ہر انسان نے جو کچھ کیا اب یہ دیکھو. اس کے علاوہ وجیء بالنبیین، نبیوں کو لایا جائے گا. والشہداء، اور ان کے علاوہ شہداء کو بھی لایا جائے گا. یہ شہداء کون ہیں؟ اشارہ ہے امت مسلمہ کی طرف، کیونکہ دوسرے پارے میں آتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے تم کو امت وسط بنایا تاکہ تم تمام انسانوں کے لیے گواہ ہو جاؤ. وَالشُّهَدَاء، کیونکہ شہداء کا کام بھی یا مقصد دنیا میں بھیجے جانے کا وہی ہے جو اس سے پہلے انبیاء علیہم السلام کا رہا ہے. جس کام کے لیے اللہ تعالی نے پچھلے ادوار میں نبیوں کو اٹھایا،
ان کے سلسلے کے بعد پھر اللہ تعالی نے ایک امت اٹھائی اور اس امت کو کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے. کیا کرنا ہے لوگوں کے لیے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دو گے، برائیوں سے روکو گے. گویا امت مسلمہ دنیا کی تمام اقوام کے اندر ایک نمایاں مقام رکھتی ہے. وہ دراصل اللہ تعالی کے دیے ہوئے پیغام کی حامل ہے، اور اس کا کام یہ ہے کہ وہ پوری دنیا میں اللہ کی بات کو پہنچائے. تو گویا جہاں سب انسان کھڑے ہوں گے زمین پر، وہ جگمگا رہی ہوگی، اور اس پر کھڑا ہوا ہر شخص اور جو وہ لے کر آیا وہ بھی پوری طرح نمایاں ہوگا، کہیں چھپ نہ سکے گا. یعنی کہیں ایسی جگہ نہیں ان کو ملے گی کہ جا کے کسی اوٹ میں شرمندگی کے مارے چھپ کے بیٹھ جائیں. نہیں، روشنی میں سامنے، کتاب بھی سامنے، اعمال نامہ ساتھ، انبیاء آ گئے اور شہداء. اور اس سے مراد وہ لوگ بھی ہیں جو ہر دور میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتے رہے. جب یہ سب کچھ مکمل ہو جائے گا، یہ سب چیزیں سامنے آ جائیں گی، تو کیا ہوگا؟ وَقُضِیَ بَیْنَهُم، فیصلہ کیا جائے گا. بینہم، ہم کون ہے؟ انسان سارے، ان کے درمیان یعنی لوگوں کے بیچ میں فیصلہ ہوگا. کیسا فیصلہ ہوگا؟ بالحق، کی حق کے ساتھ. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے، کسی پر کچھ بھی ظلم نہ ہوگا. کرامن کاتبین کا رول، شہداء کا رول اور باقی سب کا، گواہوں کا کیا ہوگا کہ وہ دراصل ایک گواہی یا حجت قائم کریں گے. یہاں پر شہداء کا معنی آپ گواہوں کو بھی لکھ سکتے ہیں، اور گواہوں کو لایا جائے گا. اس سے کیا ہو جاتا ہے معنی کہ حق کی گواہی دینے والے بھی، اور پھر اس کے علاوہ بھی انسان کے اعمال کی گواہی دینے والے سب آ جائیں گے. اب آپ دیکھیے کہ انسان کہاں بچ کے جا سکتا ہے نا. ذرا تصور میں لائیے اس پورے سین کو، دل باہر آتا ہے کہ انسان کسی ایسے پلیٹ فارم پہ کھڑا ہو جہاں روشنی ہو، پوری طرح نمایاں ہو، چمک رہا ہو. کیونکہ زمین ساری، جیسے پیچھے آپ پڑھ چکے نا، سب برابر کر دی جائے گی. لا تری فیہا عوجا ولا امتا، کوئی اونچ نیچ، کوئی کچھ نہیں رہے گا، بالکل سیدھی چٹیل میدان ہو جائے گی. پھر چمک اٹھے گی، لوگ اس پہ کھڑے ہوں گے. بس اتنی ہی جگہ ہوگی جتنے میں سب لوگ کھڑے ہو سکیں، کوئی کہیں بھاگ نہ سکے گا. بھاگ تو اب بھی ہم کہیں نہیں سکتے اس دنیا سے. ہر ایک کا نام اعمال اس کے ہاتھ میں ہوگا. انبیاء بھی کھڑے ہوں گے، ہر امت کا حساب ہوگا. پھر وہ گواہ بھی کھڑے ہوں گے، وہ لوگ بھی کھڑے ہوں گے جنہوں نے لوگوں کو نیکی کا حکم دیا اور برائیوں سے روکا، اور لوگوں نے ان کی بات نہ مانی. رسولوں کو بلا کے کیا پوچھا جائے گا؟ جیسے پیچھے آتا نا وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم ضرور سوال کریں گے رسولوں سے. کیا سوال ہوگا رسولوں سے؟ تم نے پیغام پہنچایا کہ نہیں؟ تو امتیں کیا کہیں گی کہ پہنچایا، کیونکہ امتوں سے پھر پوچھا جائے گا ماذا اجبتم المرسلین، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا. یہ پیچھے سورۃ الاعراف میں گزر چکا ہے. رسولوں سے کیا پوچھا جائے گا کہ تم نے پیغام پہنچایا کہ نہیں. امتیں جواب دیں گی ماذا اجبتم المرسلین، اور کوئی شخص جھوٹ نہ بول سکے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.